السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی شراز ٹی وی۔ دوستو 25 دسمبر 1918 کو ایک فرانسیسی صنعت کار نے دنیا کی پہلی باقاعدہ ایئر میل سروس فرانس کے شہر ٹولانس اور اسپین کے شہر بارسلونا کے درمیان شروع کی۔ ہوائی ڈاک کی یہ ابتدا ایک قسم کے ایڈونچر کے طور پر کی گئی، لیکن یہ تجربہ اس قدر کامیاب رہا کہ جلد ہی ہوائی ڈاک کی ترسیل کا دائرہ مراکش اور لاطینی امریکہ تک پھیل گیا۔ فرانسیسی صنعت کار کی قائم کردہ ایئر میل سروس کمپنی کا نام ایرو پوسٹل تھا۔ اس کمپنی نے بعض دنیا کی کئی ایئر لائن کو ماہر پائلٹ فراہم کیے۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد ایئر میل سروس قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے جس فرانسیسی صنعت کار کے ذہن میں آیا اس کا نام پیری جارج تھا۔ وہ ہوائی جہاز تیار کرنے کی صنعت کا مالک تھا، اور جب اس نے ایئر میل سروس شروع کرنے کا سوچا تو اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک خصوصی طیارہ ڈیزائن کرنے کا بھی خیال آیا۔ اس زمانے میں ہوا بازی کے لیے جدید آلات اور مشینری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پائلٹ جہاز اڑانے اور لینڈ کرنے کے لیے اپنی نظریں اور اپنی آنکھوں پر انحصار کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے لیے کاکپٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی مسافروں ہی کی طرح آگے کی ایک نشست پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ دوستو پیری جارج نے ایئر میل سروس کے لیے 2 اینوں والا جو پہلا جہاز تیار کرایا اس کا نام سالمے سن تھا۔ جب یہ طیارہ بارسلونا کے لیے ڈاک لے کر روانہ ہوا تو پیری جارج خود بھی پائلٹ کی پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تو اس سے قبل 1911 میں بھی طیارے کے ذریعے ڈاک لے جانے کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس میں تسلسل نہیں لایا جا سکا تھا اور جلد ہی یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ دوستو اس وقت جہاز ہوتے بھی عجیب و غریب ساقت کے تھے۔ اینڈ کرسمس کے دن لے جانے والے پہلے ہوائی جہاز نے فرانس کے شہر سے اسپین کے شہر بارسلونا تک کا فاصلہ 2 گھنٹے 20 منٹ میں طے کیا۔ یہ جہاز ڈاک کے لفافوں اور پارسلوں سے بھرے ہوئے تھیلوں سے لدا ہوا تھا۔ اس پہلی پرواز کے تقریباً 9 ماہ بعد ستمبر 1919 میں ایک اور جہاز کے ذریعے فرانس سے مراکش کے درمیان ڈاک کی ہوائی سروس شروع کی گئی۔ مراکش اس وقت فرانس کی کالونی یا نو آبادی تھا۔ ٹولانس سے ربط کے درمیان حکومت فرانس سے باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت مہینے میں 8 پروازیں ڈاک لے کر جانے لگی۔ اکتوبر 1920 میں کمپنی اپنے 2 بہترین پائلٹوں سے محروم ہو گئی۔ اس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ آنے والے مہینوں میں کمپنی کو مزید حادثات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اخبارات میں اس تجربے کو پاگل پن اور غیر ضروری قربانیوں کا رستہ قرار دیا جانے لگا۔ تاہم کمپنی کسی نہ کسی طرح ان حادثات کے باعث ہونے والے نقصانات سے سنبھل گئی اور اس نے اپنی سروس کا دائرہ کاسابلانکا تک بڑھا دیا۔ 1923 تک کمپنی کا نام تبدیل ہو چکا تھا اور وہ ڈاک کی ترسیل کے لیے 100 طیارے استعمال کرنے لگی تھی۔ ان طیاروں میں ان مسافروں کو بھی لایا اور لے جایا جانے لگا تھا جو ان میں بیٹھنے کی جرات کر سکتے تھے۔ اس وقت تک ان جہازوں میں 3 ملین خطوط اور پارسلوں کی ترسیل کے علاوہ 1344 جرات مند مسافر بھی سفر کر چکے تھے۔ اس زمانے میں افریقی ملک سینیگال بھی فرانسیسی نو آبادی تھا۔ کمپنی نے اس کے شہر ڈاکار تک بھی ڈاک لے جانے اور لانے کا شیڈول بنا لیا۔ اس کے لیے جہاز کو سینکڑوں میل کا فاصلہ ان صحراؤں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے طے کرنا پڑتا تھا جہاں باغی قبائل رہتے تھے۔ ان کا مطلب تھا کہ ڈاکار تک ڈاک لے جانے کے لیے 2 جہازوں کی ضرورت تھی، تاکہ اگر ایک جہاز کو زبردستی لینڈ کرانے کی کوشش کی جائے تو دوسرا جہاز اس کے دفاع اور حفاظت کے لیے کچھ کر سکے۔ دوستو ان صحراؤں پر پرواز کے دوران کمپنی کے کسی طیارے کو زبردستی اتارنے کی تو کوشش نہیں ہوئی، لیکن ایک طیارے کو انجن کی خرابی کے باعث صحرا میں کریش لینڈنگ کرنی پڑی، جہاں مور باغیوں نے طیارے کے پائلٹ جان مومز کو یرغمال بنا لیا، جسے تابنے کے عوض کئی دن بعد رہا کر دیا گیا۔ واقعہ تو یقیناً بے حد ناخوشگوار اور مالی نقصانات کا باعث تھا، لیکن اس کی وجہ سے جان مومز کو بے پناہ شہرت ملی۔ دوستو 1927 میں پیری جارج لیڈکور نے کمپنی ایک اور فرانسیسی صنعت کار مارسل بلاکس کو فروخت کر دی، جس کا ہیڈ آفس لاطینی امریکہ میں تھا۔ اس نے کمپنی کا نام تبدیل کر کے وہی پرانا نام ایرو پوسٹل رکھ دیا۔ کئی بحرانوں اور جہاز کے بیس پائلٹوں کو پیش آنے والے حادثات کے بعد کمپنی 1933 میں ایک بار پھر بک گئی۔ اس بار جس گروپ نے اسے خریدا اس کی کمپنی کو آپ آج ایئر فرانس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بھی پریس کریں۔